اچھا جی، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہیپاٹائٹس سی پاکستان میں بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے آلات جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں دے آر ناٹ پراپرلی سینیٹائزڈ. بہت سارے لوگ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں اسپیسیفکلی جا کے کلینکس میں ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں، لیکن بہت سی کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی عام کمپاؤنڈر آپ کو مل جائے نا، وہ آپ کو دوائی دے دے، درد کا انجیکشن آپ کو لگا دے تو بس آپ کو سکون آ جائے، بات ساری ٹھیک ہے. یا وہ جو کونے نکروں میں اسٹیشن کے پاس جو دندان ساز بیٹھے ہوتے، چلو جو اس سے دانت صاف کرا لیے، اس سے کان صاف کرا لیے، یا پھر درخت کے نیچے بال. جی، تو یہ جو آلات سب جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں نا، یہ پراپرلی سینیٹائزڈ ہوتے نہیں ہیں. اور یہ جو آپ نے انجیکشن والی بات کی تھی نا کہ درد کا کوئی انجیکشن لگوا لیں، تو ہمیں کیا پتا جی جو ہمارے سامنے وہ انجیکشن جس میں بھر کے لے کر آئے سرنج میں، وہ پہلے کتنی دفعہ کتنے لوگوں کو لگ چکی ہو. جی بعض یہ بھی کرتے تھے کہ وہ بال کے بھی یوز کر لیتے تھے، یہ بھی طریقہ کار دیکھے میں نے. تو خیر اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فخر علی قاضی آریسر صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل میں. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یو نو دا ٹاپک، یہ اکثر ہم بات کرتے ہیں اور آپ سے اس سے پہلے بھی ہماری نشست ہو چکی ہے اس پہ. یہ صرف ہیپاٹائٹس سی کا پھیلاؤ زیادہ ہے یا اوور آل اس مرض کو اگر ہم دیکھیں تو اے سے لے کے ای تک جو سلسلہ ہے، یا آئی تھنک اس کے بعد بھی وہ سارا کا سارا ہی پھیلتا جا رہا ہے. جی، 3-4 قسم کے وائرسز ہیں جس میں اے اور ای جو ہیں وہ شدید یا ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہیں. ان میں جو پرابلمٹک ہیں بیسیکلی وہ بی اور سی ہیں، کیونکہ یہ دائمی سوزش کرواتے ہیں اور یہ چھپے رہتے ہیں، سامنے نہیں آتے ان کی علامات انٹل کہ یہ لیور کو بہت شدید نقصان نہ کر دیں، بالکل لیور فیل نہ کرواتے ہیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب کیسے ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو تو ان کی ایک دم آپ کی رنگ اگر آپ کا بدلنے لگ جائے تو تب بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھا کوئی نہ کوئی لیور کی پرابلم ان کو چل رہی ہے. ہم ایک دم سے دیکھتے ہیں لوگوں کا رنگ بہت زیادہ ڈارک ہو گیا، بہت زیادہ سیاہی مائل ہو گیا، اچھا خاصا کمپلیکشن، تب بھی پتہ چلتا ہے اچھا چیک کرائیں. ایسا تو نہیں کہ جگر خون، ہاں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کا جگر آپ کا خون ہی نہیں بنا رہا ہوتا. جی، جگر ویسے خون نہیں بناتا، سوری معاف کیجیے گا، جو بڑے بہت کامن پرسیپشن ہے گی. بٹ اینی ویز اس کی جو علامات ہیں زیادہ تر کیسز میں مریض کو نہیں معلوم رہتا، اور وہ جیسے تھکن ہو رہی ہے، کمزوری ہو رہی ہے، صرف یہ علامات رہتی ہیں انٹل انلیس لیور فیل ہو جائے. اب جب جگر خراب ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر پیٹ میں پانی آنا، خون کی الٹیاں ہونا، غنودگی بے ہوشی کے دورے پڑنا، یہاں تک کہ جگر میں کینسر ہو جانا، یہ اس کی پرابلمس ہوتی ہیں. جس سے زیادہ اکثر مریض آپ آتے ہیں کہ جی پیٹ پھول رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جی پانی بھر گیا ہے، آنکھیں زرد ہو گئی ہیں، پیشاب کا رنگ زرد ہو گیا ہے، یہ اس کی بیسیکلی علامات ہوتی ہیں. پھر خون کی الٹی کرتے ہوئے وہ ایمرجنسی. لیکن دیر کین بی سو مینی ادر ریزنز، جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انسان کی نیچر ہے کہ آپ پہلے اس کو خود سے مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک عرصے تک آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ واٹ از رانگ ود یور باڈی. تو سب سے زیادہ اس میں جو خطرناک ہے ان وائرسز میں وہ بی اور سی ہیں. جی بالکل. اور ان کے لگنے کی وجوہات یہ سرنجز وغیرہ یا کیا کیا اس کے؟ جی، ناٹ اے ویری گڈ مارننگ. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں کہ پاکستان نے ٹاپ کر لیا ہے نمبر آف ہیپاٹائٹس سی پیشنٹس میں، یا اس پہ افسوس کریں. لیکن جو پرابلم یہ ہے کہ ہم اس وقت صرف ٹپ آف دی آئس برگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ 10 میں سے 9 لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں ہیپاٹائٹس سی ہے. اوکے، تو بہت الارمنگ بات ہے کہ 10 میں سے 9 لوگوں کو معلوم نہیں ہے. بالکل. تو اس کی اسکریننگ جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے ہوتی ہے؟ بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے. جو ہمیں پالیسیز اپنانی چاہیے وہ یہ ہے کہ یونیورسل ون ٹائم اسکریننگ، ہر بندے کی اسکرین کر کے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ جی اسے ہیپاٹائٹس بی یا سی ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر ہے تو یہ علاج کے قابل ہے. گڈ نیوز از دیٹ کہ ہیپاٹائٹس سی علاج کے قابل ہے. گولیوں کے ذریعے پہلے زمانے میں انجیکشنس ہوتے تھے، اب گولیاں آ گئی ہیں. شارٹ کورس ہے، 3 مہینے کا کورس آپ نے کیا، وائرس ختم ہو جاتا ہے. 95 to 99% کیور ریٹ ہے اس کا. اچھا، وائرس از کیوریبل. اوکے. سو سال میں ہم ایک بار اسکریننگ کرا لیں وہ بہتر ہوتا ہے یا سال میں 2 دفعہ؟ ونس ان لائف از انف. ونس ان لائف از انف، ٹھیک ہے. انلیس کہ کوئی ہائی رسک پاپولیشن ہے، جیسے وہ لوگ جو ڈرگ انجیکٹ کرتے ہیں ان میں پھر ری انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ وہ ری یوز ہو رہی ہے سرنجز. بٹ ادروائز فار جنرل پاپولیشن ونس ان لائف ٹائم. سر یہ مرض کوئی عمر دیکھتا ہے یا پھر کسی بھی عمر کے شخص کو ہو سکتی ہے؟ کسی بھی عمر کے شخص کو ہو سکتی ہے. تو اس لیے جو یونیورسل اسکریننگ ہے وہ آل ایجز. تو ونس ان لائف ٹائم، تو سپوز کہ ایک بندے نے 20 سال کی عمر میں کرا لیا تو پھر اس کے بعد 40 سال کی عمر میں یو نیور نو اس کو ہو جائے تو پھر انلیس کہ اس کو ایکسپوجر نہ ہوا. سو ہائی رسک ایکسپوجر ہمیں جیسے ہم نے عرض کری ہے کہ آپ نے بتایا غیر محفوظ منتقلی ہو خون کی. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب پاکستانیوں کو تو ہر وقت ہوتے ہیں، لیکن وی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ جی اس کو 20 سال میں کوئی
خون لگا ہوگا انلیس کہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو, کہیں گیا ہو, اور آپ ہسٹری لیں, ڈاکٹر سے ہسٹری لے کہ جی کیا اسے خون لگا ہے, یا اس نے ٹیٹوز بنوائے ہوں, یا دندان ساز کے پاس گیا ہو کسی گلی کونے میں, تو یہ رسک ہیں. اور ہمیں اپنے باربرز کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ یہ جو بھی اوزار استعمال کر رہے ہیں یہ ایٹ لیسٹ یا تو ڈسپوزیبل ہوں, بلکہ ڈاکٹر صاحب یہ جو سیلونس میں جو بہت ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں, آپ جب آپ کی فیشیل کی جو پوری کٹ ہے, اور اس کے علاوہ جب آپ کو یہ مینی پیڈی بھی آپ کروا رہے تھے جو اس میں پراپر کٹ استعمال ہوتی ہے جس سے آپ کی جو ایکسٹرا اسکن ریموو کی جا رہی تھی, اس میں بہت سارے سے کٹس لگ جاتے ہیں تو خواتین کو, اور اس کے بعد پھر وہی اگر بغیر سینیٹائز کی بھی چیزیں استعمال ہو تو وہاں سے بھی پھر بڑھتا ہے. جو بھی شارپ چیزیں ہیں جو اسکن پرک کر سکتی ہیں, اسکن پیل کر سکتی ہیں, بلڈ آ سکتا ہے, ان سب سے یہ وائرس جو منتقل ہو سکتا ہے. تو ان تمام اوزار کو یا تو پراپر اسٹرائز ہونا چاہیے اگر یہ ری یوز ہوتے ہیں, یا پھر ایٹ لیسٹ بہتر یہ ہے کہ یہ ون ٹائم یوز والی چیز ہیں. اچھا, اور وائرس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے, ریکرنگ ہوتا ہے اگر فرض کریں کسی میں ہو گیا ہے تو؟ جیسے میں نے کہا اب جو دوائیاں ہیں ان سے 95 to 99% کیور ریٹ ہے. سو مے بی لیس دین 1% چانس ہوگا کہ یہ وائرس ڈھیٹ ہو اور اس دوائی سے علاج نہ ہو اور وہ واپس آ جائے. زیادہ تر کیسز میں یہ ری انفیکشن ہوگا. اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر اس کا بھی ہوتا ہے ٹیسٹ؟ جو اچھی لیبارٹریز ہیں وہ یہ ٹیسٹ کرتی ہیں. اچھا, لیکن اگر آپ رورل ایریاز میں جائیں تو شاید وہاں بہت اچھے طریقے سے ٹیسٹنگ نہ ہوتی ہو, تو اس میں چانس ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ, یعنی کہ بلڈ ٹرانسفیوژن میں ادھر سے ادھر جا سکتا ہے. بالکل. او گڈنس. اچھا, اور فوڈ خوراک میں سے کیا چیزیں جو میں ہیلپ کر سکتی ہیں اس سے بچنے کے لیے؟ کوئی خاص نہیں, کوئی خاص نہیں, بس ون سیٹ خوراک کا سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. ہاں, لیکن کوئی آگے کوئی چیز کوئی ہیلپ بھی نہیں کر سکتی اس میں. اگر آپ کو ہیپیٹائٹس سی ہو جائے تو پھر کون کون سی چیزیں جس سے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے؟ نہیں, اگر جگر بہت کمزور ہو جائے, جب پانی آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ نمک کم کر دیں, لیکن اس کا جگر سے تعلق نہیں ہے, بیسیکلی پانی کنٹرول کے لیے ہوتا ہے. ہیپیٹائٹس سی کے لیے خوراک کا کوئی خاص پرہیز نہیں ہے. اچھا, اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کیسز آتے ہیں تو ظاہر ہے بلڈ ٹرانسفیوژن تو آپ نے خود ہی کہا کہ چانسز نہیں ہوتے, لیکن یہ جو ہم اچھے خاصے سیلونز میں بھی جاتے ہیں یا ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ آپ اپنی کٹس کو ہی لے کے جا رہے ہو یا پھر وہ آپ کو پراپرلی اسٹیرلائز کر کے چیزیں وہ کر رہے ہو. تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ نہ صرف سے ہیپیٹائٹس پھیلتا ہے بلکہ HIV وغیرہ پھیلنے کی یا اور بھی کوئی چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں سب سے پہلے ایجوکیشن چاہیے. سو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے اپنی نیشن کو, جو بھی باربرز ہیں یا سیلونز چلا رہے ہیں. گورنمنٹ کوئی ایسا لا بنا دے کہ جی, میرے خیال میں ایجوکیٹ تو کافی کر چکے ہیں. ہم اکثر وہ سرکاری ٹی وی پہ بھی دیکھتے تھے, یا ویسے بھی میرے خیال میں ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت ہے. لا اینڈ دین انفورسمنٹ ایز ویل. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر فخر علی قاضی سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان سامان ویری انفارچونیٹلی ٹاپ کر گیا ہے ہیپیٹائٹس سی میں ورلڈ میں. سو اس سے بچنا ہے آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری.